السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب تو بقرعید بھی ختم ہو گیا، تو آپ لوگ پھر سے اپنے اسٹڈی کی طرف لگ جاؤ، توجہ دو، کیونکہ آپ کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ویک ہے آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک نیا چیپٹر شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ریویژن میں کروا رہا ہوں۔ تو یہ پہلا چیپٹر ہے آپ کے لیسن کا، نظم ہے ہندو مسلمان۔ میں پڑھایا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کو پھر سے ریوائز کر رہا ہوں، تاکہ جن لوگوں نے اب تک ویڈیو نہیں دیکھا ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر سے وہ اس ریویژن کلاس میں شامل ہو کر کے پھر سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، اس کی شروعات کر سکتے ہیں۔ تو ہندو مسلم جو نظم ہے، اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تریلوک چند محروم۔ محروم ان کا جو تخلص ہے، ان کی پیدائش 1887 میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہوئی 1966 میں، یعنی یہ 1887 میں پیدا ہوئے اور 1966 میں انتقال کر گئے۔ کہتے ہیں تریلوک چند محروم دریائے سندھ کے مغربی کنارے عیسیٰ خیل ایک گاؤں ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم بھی وہیں ہوئی۔ تو یہ سب آپ اپنے بک میں ہوگا، اس کو پڑھ لو گے۔ میں ڈائریکٹ ٹاپک پہ آتا ہوں، مضمون عنوان پہ۔ آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ کس طرح سے دو شخص آپس میں ملنے کی کوشش کر رہا۔ دونوں کا جو لباس ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ دونوں الگ الگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کے سر پہ ٹوپی ہے اور دوسرے کے پیر پہ غور کرو اب، اس کے دونوں ٹانگ پہ، تو ایسا لگا کہ وہ دھوتی پہنے ہوا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس عنوان کے لحاظ سے اس پکچر پہ آپ اگر غور کرو گے تو پتہ چلے گا کہ دائیں طرف والا مسلم ہے اور بائیں طرف والا ہندو ہے۔ تو اسی وجہ سے تریلوک چند محروم بھی ایک ہندو فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نظم کون سی لکھی؟ اردو زبان میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کو میں سمجھاؤں گا۔ ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی لڑائی، یعنی جو ہندو اور مسلم ہے وہ آپس میں سب کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ کس طرح کی تفریق کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو۔ تو یہ جو تفریق ہے وہ کیسی تفریق ہے، کیسی لڑائی ہے؟ دونوں آپس میں تو بھائی ہے۔ جب ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، پانچوں انگلیاں اگر ایک ساتھ نہ رہے گی تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کو بہت زیادہ ہی پریشانی ہوگی۔ ایک انگلی میں درد ہوتا ہے تو چاروں انگلی کو اس کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ تو ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان اگر ہندو ہو یا پھر مسلمان ہو، یہ کوئی مدعا نہیں ہے۔ عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، یعنی انسان کو اس کی انسانیت کی وجہ سے عزت دینی چاہیے، نہ کہ ہندو اور مسلمان کی وجہ سے، مذہب کی بنیاد پہ عزت نہیں دینی چاہیے۔ ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ انسان کی عزت کرنا، نہ کہ پہلے دھرم کو دیکھیں گے۔ آپ کے دروازے پہ ایک بھکاری جب بھیک مانگنے آتا ہے، جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو آپ سے 2 روٹی مانگتا ہے، 2 روٹی کی فرمائش کرتا ہے، تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کا دھرم کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، کس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں۔ نیکی ہو جس کا کاڑے نمایاں، یعنی وہ شخص جس کا نیکی، جس کا کام بہت زیادہ بڑا ہو، نمایاں ہو، اہم ہو۔ اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان، یعنی ایسا کام کرتا ہو جس سے دوسروں کی مشکل کو وہ آسان کرتا ہو، یہی اچھا شخص ہے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آس پڑوس کے لوگوں کی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص بہت ہی الگ رتبہ کا ہوتا ہے اس معاشرے کے لیے۔ پھر آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی، دونوں کا مسکن ہندوستان۔ مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، دونوں کا مسکن یعنی دونوں کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ ہندوستان ہی ہے، یہ زمین ہی ہے۔ یہ جو 2 قوم ہمارے ہندوستان میں بستے ہیں، یہ دونوں کہاں پہ رہتے ہیں؟ زمین پہ رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں۔ 2 بلبلیں ہیں ایک گلستان، یعنی یہ 2 بلبل ہے۔ ایک گلستان کا مطلب ہوتا ہے باغ، چمن، تو کیا مطلب ہوا کہ ایک چمن میں 2 بلبلیں ہیں، یعنی تریلوک چند محروم نے ہندو اور مسلمان کو بلبل سے تشبیہ دی ہے، بلبل سے کمپیئر کیا۔
کہ چمن میں باغ میں جس طرح بلبلے آتے ہیں گھومنے کے لیے، بیٹھتے ہیں درختوں پہ، اس طرح سے یہ ہندو اور مسلمان بھی، یہ ہمارے ملک کی کا جو تہذیب اور رونق ہے، دونوں کا ایک ہی مسکن ہے، ایک ہی جگہ ہے رہنے کی، ایک سرزمین ہے، ایک آسمان ہے۔ ہم لوگ جو یہاں رہتے ہیں زمین ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا زمین بٹا ہوا ہے اور ان کا زمین بٹا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اس پہ سارے قوم کے لوگ بستے ہیں، کسی کا یہ خریدا ہوا نہیں ہے۔ آسمان بھی ایک ہے، وہ چھت ہے جس کے نیچے سارے مخلوق رہتے ہیں، جتنے بھی مخلوق اس دنیا میں ہیں سارے کے سارے وہی ایک آسمان کے نیچے رہتے ہیں۔ دونوں کا یکجا سود و زیاں، دونوں قوموں کا، ہندو اور مسلمانوں کا، دونوں کا ایک ساتھ نفع اور نقصان ہے۔ اگر کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے ایک انگلی میں زخم ہو جائے تو 4 انگلی کو اس کا درد محسوس نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نا اتفاقی آزار جاں ہے، ظاہر سی بات ہے گھر میں آپ دیکھتے ہو کبھی کبھی اگر آپس میں نا اتفاقی ہو جائے، بھائیوں میں یا آپ کے انکلوں میں یا پھر آپ کی بہنوں میں یا پھر کسی بھی فیملی میں، تو جان کا نقصان ہوتا ہے، اس کی غیبت ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس کے پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جھگڑا اور بڑھتا ہے۔ تو نا اتفاقی، شاعر کہہ رہا ہے تلوک چند محروم کی نا اتفاقی جان کا نقصان ہے، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، یعنی آپس میں مل جل کے رہنے سے گھر میں رونق آتی ہے۔ اسی طرح اگر اس ملک میں سارے قوم کے لوگ، سارے مذہب کے لوگ مل جل کر رہیں گے تو کیا ہوگا، ملک کامیاب ہوگا، ملک کی ترقی ہوگی۔ اور اگر آپس میں الجھ کر رہ جائیں گے تو جس طرح سے ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں، چاروں آپس میں لڑتا جھگڑتا ہے تو اس گھر کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے ملک کی ترقی کبھی نہیں ہو سکتی جب ہم لوگ آپس میں، اس ملک میں رہنے والے قوم آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے تو کبھی اس کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ ہندو مسلمان قومیں پرانی، یہ دونوں قوم جو ہے کیا ہے، بہت پرانی قوم ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے اس نظم کے ذریعے کہ اے لوگو، آپس میں ایک دوسرے سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے بھائی ہیں، اور آپس میں جھگڑا اور نا اتفاقی کرنے سے دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، ہم سارے لوگ اسی زمین پہ بستے ہیں، ایک ہی چھت ہے، ایک ہی آسمان ہے، اسی کے نیچے سارے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا نقصان دونوں کو ہوگا، اور آپس میں نا اتفاقی، جھگڑا، لڑائی، یہ سب جان کا نقصان ہے۔